یہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے۔ 1965 تک پاکستان میں ایسا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا جہاں خالصتاً ریسرچ کا کام ہو۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکی حکومت سے بات کی اور 2 برس بعد یہ یونیورسٹی عمل میں آئی۔ یہ یونیورسٹی اگلے 4 برس تک راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گھر میں قائم رہی اور 1971 میں اس جگہ منتقل ہوئی۔ اس یونیورسٹی میں آپ کو 4 صوبوں کشمیر، گلگت اور بلتستان کے طلباء و طالبات مل جائیں گے، کیونکہ ہر علاقے کا کوٹا مقرر ہے۔ یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں آپ کو پورے ملک کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کے 80% اساتذہ اپنے اپنے مضامین میں پی ایچ ڈی ہیں، زیادہ تر مغربی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فہرست کے مطابق پاکستان کی یہ یونیورسٹی فہرست میں آج بھی تعلیمی معیار کے اعتبار سے اول نمبر پہ ہے۔ اس منی تعلیمی پاکستان کے لڑکے لڑکیاں آج 2011 میں کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ارد گرد کے حالات کے بارے میں ان کا ویژن ہے کیا، یہی تو آج دیکھنا ہے۔ یہ لان ہے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، انٹرنیشنل ریلیشنز اور اکنامکس کا مشترکہ لان ہے، اور یہاں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی شعبہ جات سے متعلق ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی اس کیمپس میں آ کے کہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کینٹین میں ایک جگہ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے اس پہ گتھم گتھا تھے کہ صہیونیت، زائنزم، کیا یہ کوئی تحریک ہے یا ہر یہودی زائنسٹ کہنا چاہیے؟ یہ گفتگو کان ترس گئے ہیں کہ پاکستان کے کیمپس میں اس طرح کی گفتگو بھی ہو۔ پھر ایک خاتون ملی، اسٹوڈنٹ تھی، کہنے لگی کہ آپ کے پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ یہاں اس ملک میں پاگلوں کی کمی ہے۔ میں نے کہا جی پاگلوں کی اگر کمی ہے تو آپ ضرور تشریف لائیے، اس ملک کو پاگلوں کی ہی ضرورت ہے جو کہ اس ملک کو آگے لے جا سکیں۔ تو میری درخواست پہ وہ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں یہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ 60% آبادی 15 سے 30 سال کا جو ایج گروپ ہے اس پہ مشتمل ہے، 60% سے بلکہ زائد آبادی۔ میری جو نسل تھی، میں جب جوان تھا تو اسٹوڈنٹ پاور تھی، نوجوان اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھتے تھے، چیختے تھے، دھاڑتے تھے، روتے تھے، ہنستے تھے اور اپنے آپ کو اس سوسائٹی کو بدلنے کا ایک خواب گر سمجھتے تھے۔ کیا آج کی نسل جو میرے سامنے بیٹھی ہے وہ بھی اسی طرح آئیڈیلائز کرتی ہے چیزوں کو، الجھتی ہے، فرسٹریٹ ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے اور اس زمین کو اور خود کو بدلنے کا خواب دیکھتی ہے؟ جی، میرا نام عالیہ امیر علی ہے اور میرا تعلق اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ میں نے وہاں سے حال میں ہی ایم فل مکمل کیا ہے۔ جی، میرا خیال ہے مجموعی طور پہ آپ کی نسل میں اور ہماری نسل میں اور ہماری سوچ میں، ہمارے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو خواب آپ دیکھتے تھے، آپ کی نسل دیکھتی تھی، وہ آج کا نوجوان کم از کم یہاں کا پنجاب کا ہے۔ اس میں بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب کا نوجوان اور فار ایگزامپل بلوچ نوجوان بالکل مختلف خواب دیکھتے ہیں۔ تو لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی چند ایک پاگل بچے ہوئے ہیں جو کہ ابھی بھی خواب دیکھتے ہیں، جو کہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کو ایک بنیادی سطح پر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف ایک پرزہ بنایا جاتا ہے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے، اور جو کہ اس معاشرے میں برابری اور انصاف اور پیار اور محبت اور خلوص کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مجموعی طور پہ وہ رجحان نہیں نظر آتا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو آپس میں تعلقات بھی ہیں وہ بہت انفرادی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس سماج کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، صرف اور صرف اپنی ترقی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے موبائل فون سے ہمارا تعلق ہے، اپنے دوستوں یاروں سے ملتے ملاتے ہیں، اس کے علاوہ سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں۔ اور یہ ایک بالکل منصوبے کے تحت ہمیں ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور ہمیں انفرادی سوچ رکھنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ ہماری خواہش نہیں تھی، ہمیں ایسا بنا دیا گیا۔ یعنی قصور دوسروں کا ہے؟
قصور ریاست کا ہے. اچھا, یہ تو بڑا آسان ہو گیا گفتگو کرنا کہ جب قصور ہی دوسروں کا ہے تو یہ گفتگو کیسے آگے بڑھے گی. کوئی کیا اپنے آپ پہ بھی تنقید کر سکتا ہے کہ قصور آپ کا ہے؟ ریاست کبھی بھی پلیٹ میں رکھے تو چیزیں نہیں دیتی, وہ لینی پڑتی ہیں, اپنا حق لینا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, ایون ضیاء الحق کے زمانے میں نوجوان جو ہے وہ اس بات کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کہ ریاست کیا کر رہی ہے. اس کو اپنے خواب کے بارے میں پتا تھا, اس کے لیے وہ مارے کھاتا تھا, سب کرتا تھا. لیکن آج بڑی آسانی سے انہوں نے جیسے کہہ دیا قصور ریاست کا ہے, آپ بھی یہی کہیں گے؟ اچھا نہیں, میں ان کی بات کو جاری رکھوں گا. میرا نام سہیب ریاض ہے اور میں اینتھروپولوجی سے ایم فل کر رہا ہوں. میں ان کی بات کو جاری رکھوں گا. دیکھیے, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم, پیڈیگوجی. پیڈیگوجی کا مطلب ہے دا اسٹڈی آف دا میتھڈز آف دا ٹیچنگس. آپ نے بات کی کہ نوجوانوں کا قصور ہے, یہ اپنے آپ بلیم نہیں لینا چاہتے, لیکن اگر ہم نوجوانوں کا اور ریاست کا تعلق دیکھیں تو نوجوان جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے سکولوں میں یا مکتب میں حاصل کرتے ہیں, اور یہ وہی سلیبس ہے, یہ وہی مخصوص سوچ ہے جو ان کو پہلی جماعت سے لے کے 14ویں جماعت تک ان کے ذہنوں میں بنائی جاتی ہے. آپ نے ایوب دور کی بات کی, تب کا جو نوجوان تھا وہ آج کے نوجوان سے کافی مختلف اس لیے تھا کہ وہ اس طرح ڈی پولیٹیسائز نہیں تھا جس طرح کا نوجوان آج ڈی پولیٹیسائز ہے. آپ ہماری ہم جمہوریت کا کہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم نوجوان جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان پہ پابندی اٹھائیں گے, ان کو ہم ایک قومی دھارے میں لے کے آئیں گے. آپ نے جیسے بات کی کہ بہت یوتھ بلج ہے ہمارے ملک میں, بہت زیادہ آبادی ہے جو یوتھ پر مبنی ہے, لیکن آج آپ ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں, آپ ایک سروے کیجئے, آپ کو یہی پتا چلے گا کہ ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کا سیاست میں آنا بری بات ہے. نوجوانوں کا سیاست اندر میں سے آنا, سمجھتا ہے. جی ایگزیکٹلی, وہ اس لیے اندر سے سمجھتا ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی, دا وے ہی ہیز بین ٹاٹ سنس, اس کی پہلی کلاس سے لے کے 14ویں تک اسے یہ بتایا گیا ہے کہ یو آر این انڈیویجول, تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے کرنا ہے اور تم نے کرنا ہے. اس میں ایک اجتماعی سوچ یا ایک ایسی سوچ جو معاشرتی سوچ ہو جس میں آپ ایلینیٹ نہ ہو. آج کا نوجوان اسی لیے ایلینیشن کا شکار ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے. وہ اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اسٹیٹ پہ نیپوٹزم ہے, ہپوکریسی ہے, مخصوص چہرے ہیں جو بدل کے آ رہے ہیں, تو وہ کیا کرے. اور آپ دیکھیے اسٹوڈنٹس جو ہیں, اور کتنے سارے ملک کے مسائل ہیں جن میں صرف وہ اس لیے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر آج کوئی بات کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے سیاسی ہونے کی, کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹ سیاست میں داخل نہیں ہوگا وہ اپنے حقوق کے لیے نہ تو بول سکتا ہے اور نہ وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھ کے آواز اٹھا سکتا ہے. وہ صرف چپ کر جاتا ہے جب کوئی اسے سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے یا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, تو وہ چپ کر جاتا ہے, وہ اس کے آگے کچھ بولتا نہیں ہے. آپ کی جو ایج ہے 30 سے کم کے لوگ ہیں, 100% میرا خیال ہے جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو 30 سے کم کی جو جنریشن ہوتی ہے, یہ اس کی یہ ویکیبلری کیسے بن گئی کہ ہم چپ کر جاتے ہیں, ہم خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ تو چیخنے کی عمر ہوتی ہے. تعارف. میرا نام خرم بٹ ہے, میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں ان تینوں کی باتوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم دب رہے ہیں تو اپنے اندر سے یہ ڈر ہم ہی ختم کر سکتے ہیں. اگر کبھی پاکستان بنانے میں اسٹوڈنٹس نے اور ینگ جنریشن نے اہم کردار ادا کیا تھا تو آج پاکستان بچانے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیسے؟ وی کین باہر نکلیں. ہمیں سب کچھ جب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اگر ہمیں کھانے کو اچھا نہیں ملتا ہم چپ کر کے کھا لیتے ہیں. ہم کوئی بندہ آواز نہیں اٹھانے کو تیار. اگر کسی کو کہیں کہ آئیں باہر نکلیں, ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم کچھ 1000 بندے ہوں وہ تو کچھ کر سکتے ہیں. ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے راستے میں اسٹیٹ مختلف رکاوٹیں ڈالتی ہے. یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ بھی تو ہم نے بنائی ہے. میرا نام بجار علی ہے اور میرا تعلق جو ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی سے. اچھا سر, جو کہ یوتھ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ابھی آج کل, بلوچستان میں میرا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں جہاں سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہے, جہاں روز مثال کے طور پر لاشیں مل جاتی ہیں, تو اس ماحول میں جو آپ کی سائیکولوجی ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت آپ ڈفرینس بھی ہو جاتے ہو, اور آپ کی جو یعنی جس طرح آپ چیزوں سے الگ تھلگ ہونا شروع کر دیتے. بالکل ہو سکتی ہے سر. آپ کی جو ماحول جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی بڑا رول ادا کرتا ہے. ہاں نہیں, یہ آپ نے بڑے کام کی بات کی. آگے بڑھائیے کہ اتنا زیادہ ڈپریشن بھی آ جاتا ہے پوری نسل پہ بھی, نہ صرف انڈیویجول پہ, کہ وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں کہ بھاڑ میں جائے سب کچھ, بس مجھے اپنا دیکھنا ہے. ایسا ہی یہی سنڈروم ہے. میرا نام راجہ کیسر ہے
اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے. بدقسمتی سے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ڈفرینس آف اوپینین پہ لوگ دن دہاڑے بھون دیے جاتے ہیں. اور سیکنڈلی جو میں یہ کہوں گا کہ آج 63 سال گزر چکے ہیں, ہم آج تک اپنی پریفرنس ہی نہیں سیٹ کر سکے ہمیں بلٹس خریدنی ہے یا بکس خریدنی ہے. آج تک ہم نے اس چیز کو نہیں ڈیفائن کیا. سیکنڈلی میں یہاں آپ نے جیسے بالکل آغاز میں بات کی کہ ہماری 60% یوتھ جو ہے وہ ہماری 60% پاپولیشن وہ یوتھ ہے. اور اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا ریفرنس دوں پال کالیئرز کی بک باٹم بلینز, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی جہاں بھی پروپورشن ہوگی ہائی ان امپلائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ, تو وہاں پہ آپ سول وار کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا کہ ابھی بالکل موسٹ ریسنٹلی ہم نے ایجپٹ میں دیکھا 4 نوجوان, اسما محفوظ, وائل غنیم, احمد ماہر اور اسرا عبد الفتح, یہ 4 لوگ نوجوانوں کو وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں نے میڈیا میں دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا جب تحریر اسکوائر سے وہاں پہ سارے پروٹیسٹر وہاں سے ہٹے, ان لوگوں نے وہاں پہ جھاڑو لگایا. یہ یہاں کے وہاں کی یوتھ نے وہاں پہ جھاڑو لگایا اس تحریر اسکوائر پہ. تو کیا اس اگر اسپرٹ کو آپ پاکستان کے ساتھ اور آج کی یوتھ کے ساتھ ہم لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, اور ہم یہ ہے کہ اور بالکل فڈ اپ ہیں ہم پولیٹیکل سسٹم سے, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی اس چیز سے پیسمسٹ ہو جائیں یا ہم اس چیز کو یا ٹوٹلی کٹ آف ہو جائیں. ٹھیک ہے, پاکستانی سیٹ اپ کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے. آئی ایم پریٹی ہوپفل ریگارڈنگ فیوچر آف پاکستان اینڈ دس یوتھ ہیز دا پوٹینشیل اینڈ اٹ ول لیڈ. شکریہ جی. آئی ایم محمد اشتیاق فرام انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ. میرے دوستوں نے جو باتیں کی ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سوسائٹی میں اسٹیٹ جو ہے وہ سنب کرتی ہے, ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اسٹوڈینٹس خود بھی اس جو ہے وہ میس کے رسپانسبل ہیں کہ وہ خود بھی جو ہے وہ رول جو انہیں کہ ایز اے یوتھ جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہے. کچھ اسٹرکچرل جو ہے وہ ان کے لیے obstacles بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کریں. ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ملک کے اندر وہ ریجنل ڈسپیرٹی ہے. ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اسکول اور کالجز اور انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جن میں صرف ایلیٹ کلاس ہی ان کی جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے, اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, وہ جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن کا جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں. لیکن جو لوگ ہیں جن کے اندر شعور ہے, جو کہ اس جو ہے وہ سارے نظام کی خرابی کے خلاف بول سکتے ہیں, وہ بھی اس پہ خاموش ہیں. جو ہے وہ اس کی یہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے اور ان کی خود ساختہ جو ہے وہ قائم بنائی ہوئی خاموشی بھی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پاکستان اپنے حقوق کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے وہ کردار ادا نہیں کرے. لیکن ایسی چنگاریاں موجود ہیں جنہیں چاہیے کہ جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول پلے کریں اور اسٹوڈنٹس کے اندر, یوتھ کے اندر ایک جو ہے وہ موٹیویشن, ایک ایسی انسپریشن پیدا کریں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. جی, میرا نام زاہد امروز ہے اور میں فزکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایم فل کر رہا ہوں وہاں سے. اب کیسر نے اور سہیب نے بہت اچھی باتیں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور تحریر اسکوائر کی جو ایگزامپل تھی, لیکن اس کو ہمیں زیادہ گہرائی میں جا کے ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل ڈائنامکس کیسے ورک کرتی ہیں. اب ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو 70s اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں خاص طور پہ چینجز آئیں اور اس کے لیے گراؤنڈ بھٹو نے تیار کیا, جو ڈی پولیٹیسائزیشن اور ڈس انٹیگریشن ہوئی سوسائٹی کی اور یوتھ میں ایک سوڈو انڈیویجولزم آیا, وہ ایک بڑے فیکٹرز ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے اور ریلیجن کو ہماری ایک سنگولر آئیڈینٹی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. بٹ جس سوسائٹی میں سنگولر آئیڈینٹی ہوتی ہے, جب وہ آئیڈینٹی کے اوپر کوئی کٹ لگاتا ہے تو وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹیپل آئیڈینٹی, یس ملٹیپل آئیڈینٹی ہمیشہ ملٹیپل آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک ٹالرنس پیدا کرتی ہے. امرتیہ سین کی کتاب بھی آئی, اس نے بھی اسی فیکٹر کو ڈسکس کیا ابھی کہ پلورلزم جو ہے از دا وے آف ٹالرنس اینڈ سوشل انٹیگریشن. السلام علیکم, سیدہ قرہ طلین گیلانی, IR ڈپارٹمنٹ. میں نے اس سے کچھ ہٹ کے بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں, اب وہ بات کرتے ہیں ریولوشن کی, اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اب ایک کلیئر ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے وہ ریولوشن کا نام لے کے بات کو ٹال دیتے. ماریہ ملک, IR ڈپارٹمنٹ سے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ عدلیہ اور ایجوکیشن کی کوئی عزت نہیں. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے زوال سے گزر رہے ہیں, لیکن ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے.
ایک ہوپ جو ہے وہ ٹھیک ہے, براؤن ڈریمنگ نہ کریں, لیکن ایک خواب دیکھنا بہت اچھی چیز ہے. ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا اور ہم وہاں تک پہنچے. اب ہمارے لیے ہے, اگر ہم مایوسی کی باتیں کریں گے تو ہمارے لیے خواب کون دیکھے گا؟ ہم تو پھر بالکل کرشڈ ہو گئے. مایوسانہ خواب بھی تو دیکھے جاتے ہیں. جی بالکل. میں کہنا یہی چاہوں گی کہ ہم اسٹوڈینٹس ہیں, اس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں کہ یوں ہو جائے وہ ہو جائے. ہم گفتار کے غازی ہیں. یہاں سے نکلنے والے, یہاں پہ پڑھنے والے قائد اعظم پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی لائن ملی ہے اس میں لگ کے اپنا کچھ نام پیدا کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہی ہیں کہ جو اس ملک کو ضرورت ہیں, نہ کہ میں میڈیا پہ جا کے بڑی بڑی باتیں کروں, ریولوشن لے آؤں. بھائی جب فیوڈلز کو چینج کرنا ہے تو تم لوگ آؤ آگے. یہاں سے ہر نکلنے والا بندہ IR میں سے, یہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں سے, یہ بیوروکریٹس ہیں کمنگ. وہاں پہ جا کے تو یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہم نے یہ باتیں کی تھی. صحیح. تو اس کے لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو کریکٹ گریبان میں جا کے. جی بالکل. جب انسان ٹھیک ہوگا تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ضیاء کے دور میں پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 80 ملین تھی. ٹھیک. اب جو ہے وہ 180 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو سر جو ایجوکیشن سسٹم اس نے دیا, جو سپریشن جو اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر اس نے کیا ہے, اس کا سارا ابھی تک سائیکولوجیکل پریشر ابھی تک ہے اسٹوڈنٹس پہ. تو اس کو چینج کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. فیئر ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فیئر نہیں ہے اسٹوڈنٹس پہ, بالکل فیئر ہے جو اس نے کیا ہے اپنے دور میں. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, زاہد امروز صاحب نے, سہیب اور عالیہ, یہ اینتھروپولوجی سے ان کا تعلق ہے, یہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کلچر ایک پروسیس کا نام ہوا کرتا ہے. کلچر کو یہ نہیں ہوتی کہ انہیریٹنس ملتی ہے آپ کو اور آپ اس میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر آئیڈیالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سائزبل میجورٹی جو ہے وہ رائٹسٹ ہے اور ایک منیمل مینورٹی ہے جو لیفٹسٹ ہے. عدم برداشت دونوں میں ہے. اور جو ہمیں لیفٹسٹ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ وہ جینیسس کرتے یا معاشرے میں وہ ایک درمیانی راہ لاتے, وہ اس چیز میں کرنے میں ناکام ہوئے. جب وہ اپنے پوائنٹ میں ریجڈ ہو جاتے ہیں تو جو درمیان میں کنفیوز آدمی ہوتا ہے وہ بیسس کی طرف جاتا ہے. یہی برنارڈ لیویس کہتا ہے اور انہی کے کہنے پہ کلیش آف سیولائزیشنز کے نعرے لگے ہیں.